کیا ہے یہ جینزی؟ پہلے ہمیں یہ سمجھا دے. بچے ہیں، جینزی کا ٹیگ لگ گیا. جینزی مجھے ایسا لگتا ہے بڑی پیاری قوم. نیو جنریشن جو جینزی سے بھی آگے، اب الفا آگے، اور ایک جو پریویس ہماری ہے جنریشن جو جا رہی ہے. ہم اب بھول گئے ہیں کہ ہم نے پیرنٹنگ کرنی کیسے. بچہ کبھی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا. بیٹا سنو تو صحیح، ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پیرنٹس اپنی غلطی بھی تو نہیں مانتے. کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ نے اپنے بلیف سے ہٹنا ہے. آپ نے اپنے ویلیوز کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اسٹائل ایسا ہو کہ اسے لگے کہ یہ میرے سے بات سمجھا رہے ہیں. ہمیں کہا تھا یہ چیز منع ہے تو منع ہے، لیکن آج کل کا بچہ کہتے ہیں کیوں؟ ہی نیڈس لاجک. یہ ہمارے اصول ہیں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن ابو میں بس وجہ جاننا چاہتا ہوں. ضدی بچہ ہے، غصے والا بچہ ہے، اس کو مار پیٹ کے کنٹرول کرو. از اٹ رائٹ وے؟ کہیں نہ کہیں جب سختیاں ہوتی تھیں تو پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی. وہ دنیا نہیں دیکھ رہے تھے، وہ سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو کسی سے ملا نہیں رہے تھے. اب آپ اسے کہتے تم نے موبائل یوز نہیں کرنا، وہ ضد لگا لے گا. تو آپ کہتے بچہ تو چھوڑتا ہی نہیں موبائل، میں کیا کروں؟ ایز اے پیرنٹ بھی کیا اسکلز ہونی چاہیے ایک پیرنٹ کے اندر؟ پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو آپ کس قسم کے پیرنٹ ہو. ہر چیز کو تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے وہاں نہیں جانا، تم نے یہ نہیں کھانا، تم نے یہ نہیں پہننا، ابھی نہیں سونا، ابھی جاگو، وہاں جاؤ. ایک پیرنٹ ہوتے جو تھوڑی اسپیس دے دیتے، جو آپ کو کہتے ٹھیک ہے ٹرائی کرو. ایسے بچے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے. السلام علیکم ویورز، دس از می فضا ریاض. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایک اندر پوڈ کاسٹ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان ایشوز پر بات کرتے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں، جس کا روزمرہ کی بنیاد پر تقریباً سب کو کہیں نہ کہیں ایسے ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور آج کا ہمارا ایشو اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جنریشن گیپ اتنا زیادہ آ چکا ہے ہم سے پچھلی جنریشن میں اور ہم سے آگے جو آ رہی ہے اس جنریشن میں. اور خاص طور پر جین زی، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے آپ نے سوسائٹی میں لے کر چلنا ہے، یہ بہت اہم ایشو ہے. اور تمام لوگ ہی، چاہے وہ ورک پلیس پہ ہوں، چاہے وہ ان کے پیرنٹس ہوں، سبھی پریشان نظر آتے ہیں. تو آج ہم نے جو ہماری ایکسپرٹ گیسٹ ہے جن کو دعوت دی ہے، شی از ایکسٹرا آرڈنری ڈوئنگ گڈ ورک. اور خاص طور پر اسپیکنگ اسکلز میں جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان میں، اور یوتھ کو جس طریقے سے وہ انٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کو ریلیٹ کرتی ہیں یا ان کی پرابلمس کو سمجھتے ہوئے کیسے وہ پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں. تو امبرین عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ آئی ایم گڈ، تھینک یو. اب آپ نے جتنی مسکراہٹ سے اپنے ویلکم کیا ہے نا، آئی وش کہ یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد ہمارے پیرنٹس جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی اتنا ہی خوش ہوں کہ بھائی ہمارے پرابلمس کا سلیوشن آج امرین لے کر آ گئی ہیں. کیا ہے یہ جینزی؟ پہلے ہمیں یہ سمجھا دے کیوں اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، نہ گورنمنٹ کنٹرول کر پا رہی ہے، نہ پیرنٹس کنٹرول کر پا رہے ہیں، اور جینزی آئی گیس خود کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے. جینزی مجھے ایسا لگتا ہے بڑی پیاری قوم. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ان کو آپ کی بات صحیح کہ کنٹرول کر نہیں پا رہی کیونکہ ہماری شاید ٹریننگ یا ان کے ساتھ ایک کنیکشن ویسا ہو نہیں پا رہا. یہ وہ قوم بیچ میں آ گئی ہے کہ یہ مڈل آف لائک نیو جنریشن جو جینزی سے بھی آگے، اب الفا آگے، اور ایک جو پریویس ہماری ہے جنریشن جو جا رہی ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور یہ اگلے والے ان کو نہیں سمجھ پا رہے. بٹ دا تھنگ از کہ بچے ہیں، جینزی کا ٹیگ لگ گیا. ہر دور میں بچہ آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہر زمانے کے لحاظ سے اس ٹائم پہ وہ جینزی ہی تھے. جینزی ہی تھے. شیطانیاں تب سب نے شیطانیاں سب نے کی ہے. سب اپنا کا بچپن دیکھے، ایسا کوئی نہیں تھا کہ جو بڑا کہا جائے کہ جی بڑا بیبا بچہ تھا اور اس نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا. اس زمانے کے لحاظ سے ہر کوئی جینزی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ہم اب بھول گئے ہیں کہ ہم نے پیرنٹنگ کرنی کیسے. ہم اس ایفرٹس میں آگے کہ یہ تو نئے زمانے کے بچے ہیں تو یہ تو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. بچہ کبھی بھی کنٹرول سے باہر نہیں ہوتا. دس از یو. پیرنٹس بھول گئے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا تھا، وہ کیا ویلیوز تھیں، وہ کیا طریقہ تھا کہ جس نے ہمیں پیرنٹس سے کنٹرول کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیرنٹ کی نظر ہوتی تھی اور بچہ کنٹرول ہو جاتا، تو وہ نظر کیوں بچہ دیکھ نہیں پا رہا، وہ ایکسپریشن بچہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا، کیونکہ ہم دکھا نہیں رہے، ہم وہ چیز لے کر چل نہیں رہے. سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دیم. میں نہیں کہوں گی کہ کنٹرول،
हाँ कंट्रोल नहीं, कंट्रोल वर्ड अब इस जन जी के लिए मुश्किल है, बट थिंग इज कि हम उनको अपने साथ के, हमने उनके साथ तो चलना है लेकिन वो हमारे साथ भी चले। ये बड़ी प्यारी बात है कि हमने तो उनके साथ चलना है, वो हमारे साथ भी चले, लेकिन वो हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। ओल्ड फैशन, या घर के अंदर भी पेरेंट्स हैं तो वो कहते होंगे कि बाबा आपको क्या पता, ये हम आपके वक्त की पुरानी बात है। और मतलब मुझे याद है मेरी नीस वो कहती है अभी आप तो पुराने ज़माने की हो, आपको क्या पता है, हमारा बहुत ज़्यादा कोई एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो कहती है आप पुराने ज़माने की, आपको क्या पता। अब ये पुराना ज़माना और नया ज़माना वो हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, बट यू हैव टू एडमिट दैट कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि उनके साथ भी चलने को तैयार नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहे या एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे कि अब वाकई ही वो वाला टाइम नहीं है, उस तरीके से आप लेकर नहीं चल सकते। तो उन पेरेंट्स को ख़ास तौर पर कि क्या मतलब पेरेंटिंग तो ऐसे है ना, जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, बच्चा पैदा हुआ अब माँ बाप बन गए, दैट्स इट, ये पेरेंटिंग। सो प्लीज़ हमें टीच करें कि व्हाट पेरेंटिंग इज़, ये सब्जेक्ट होलसम में क्या है। जैसे आपने कहा ना कि बच्चे यस वो कहते हैं आप ओल्ड फैशन है, क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वो जिस ज़माने में पैदा हो रहे हैं वो एआई के ज़माने में पैदा हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी टेक के ज़माने में पैदा हो रहे हैं। उन्होंने आँख खोली है, उनके सामने दुनिया थी। हम जिस ज़माने में आँख खोलते थे तो हमारे 2 महीने तो वो 2 साल तो कहते थे बच्चे को पता ही नहीं होता था किधर है। आपने हर चीज़ को अपग्रेड किया है, रिप्लेसमेंट्स आ गई, टेलीफोन की जगह मोबाइल्स आ गए, आपकी गाड़ी जो सिंपल, आप देखिए कहाँ कहाँ चेंज नहीं आया। हाँ नहीं किया तो हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। ब्यूटीफुल। मौला अली का कॉल है कि आप इस ज़माने की जो बच्चे हैं उनको अपने ज़माने के लिहाज की टीचिंग मत करो, हाँ। उनको इस ज़माने के लिहाज से सिखाओ कि उनको ये ना लगे कि आप आउटडेटेड लोग हैं। ठीक है, अब हम उनकी तरबियत करना चाहते हैं, हम कहते हैं मोबाइल यूज़ ना करो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट देयर इज़ अ वे कि उसका इस्तेमाल भी हो और लेकिन लिमिटेड हो या कंट्रोल्ड हो कि ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जी अभी बच्चे की आंख खुली नहीं और मोबाइल उसकी आंखों के सामने, फिर हम अपनी हमें इस मोबाइल ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि हम उस बच्चे की लेवल पे आके बात करें कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है दुनिया की वो कहाँ से ले रहा, आप नहीं बता रहे, अब टीचर भी नहीं बता रहा, उससे पहले उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या इनोवेशन आ रहे हैं, मोबाइल का नेक्स्ट कौन सा मॉडल आ रहा है, गाड़ी कौन से मॉडल की, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। तो जब हम बात करेंगे हम कहेंगे नहीं ये तो पता नहीं आजकल की क्या चीज़ें आ गई, हमारे ज़माने में होता तो बच्चा के क्या बोरिंग है, इनको तो पता ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। आप भी बहस करते हैं। मेरा मानना यह है कि प्लीज़ इसको सर्च करके बच्चों की क्यूरीज जो होती है ना उसको आंसर करना सीखें, हाँ, ताकि उसे लगे कि यस मेरे माँ का भी उतना ही लेवल है, कनेक्टेड है, उसके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन है। बच्चा आपसे तब इंस्पायर होगा जब आप उसकी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करेंगे। अब कोई कहे जी हम क्यों करें, हमारा टाइम गुजर गया, अब हमने इनके लिए अपने आप को अपग्रेड करना है। यस यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा। पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए सिर्फ पेरेंट्स थे एंड टीचर्स। उनके पास ना रेडियो ना टीवी, तो वो जो बातें सुनते थे वो अपने पेरेंट्स, तभी तो स्टोरी टेलिंग होती थी, दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी, चांद पे ये होता, आज आप बच्चों को बताए जी चरखा चलता है चांद पे, ये आप सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते, absolutely. क्योंकि अब उनके सामने है कि दे आर प्लैनेट्स, दे आर स्टार्स, गैलेक्सीज देयर, और वो देख रहे हैं। तो अब आप उनको वो स्टोरी नहीं सुना सकते, लेकिन अब आप उसको नए तरीके से स्टोरी सुना सकते, मॉडिफाई कर सकते, मॉडिफाई कीजिए, अपनी बात को मॉडिफाई कीजिए ताकि वो इंस्पायर हो, वो कनेक्ट हो जाए कि यस मुझे इसकी बात सुननी है। हम एज अ पेरेंट अव्वल तो अब ये काम नहीं करें, सेकेंडली वी डोंट हैव टाइम। लेकिन मैं ये बात कर लें कि आप पेरेंटिंग एज अ सब्जेक्ट जब आप लेकर चलती हैं तो पेरेंट्स यूजुअली आते हैं, ये भी बड़ा मसला है कि पेरेंट्स अपनी गलती भी तो नहीं मानते। अब वो 30 साल या 40 साल जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चले हैं और आगे बढ़े हैं, वो कैसे यकदम अपने 2.5-3 साल 5 साल के बच्चे के लिए वो 40 साल का कॉन्सेप्ट छोड़ दें। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल फॉर देम कि वो अपने बिलीफ से हट जाएं। तो वो किस तरीके से आप उनकी ट्रेनिंग करती है? कहीं पे नहीं लिखा कि आपने अपने बिलीफ से हटना है, आपने अपने वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। सिर्फ तरीका नया ना, अपने अल्फाजों को चेंज करना है, अपने स्टाइल को चेंज करना है। आजकल कहते हैं जी पेरेंट्स को दोस्ती करनी चाहिए, नहीं दोस्ती नहीं, फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, दोस्ताना लहजा होना चाहिए। ओके, स्टाइल ऐसा हो कि उसे लगे कि ये मेरे से बात समझा रहे हैं। हाँ। अब आपकी 40 साल पुरानी क्या चीज़ें थी? कुछ भी नहीं, यही थी ना कि रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ से बच्चे को मना कर रहे हैं,
ہمیں جب چیز سے منع کیا جاتا تھا تو ہمیں کسی نے ریزن نہیں دی, کیوں نہ ہم نے پوچھا, ہم کیوں تو پوچھ ہی نہیں سکتے تھے. ہمیں کہا تھا یہ چیز منع ہے تو منع ہے, لیکن آج کل کا بچہ کہتے کیوں, ہی نیڈس لاجک. یس, اور ہمارے پاس لاجکس نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے سنا نہ ہم نے کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں لاجکس نہیں دی تو ہم کیوں دیں. وہ ایگو آ گیا کہ ہم اس کو جواب دیں گے. اب آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. جیسے ہر چیز ماڈیفائی ہو رہی ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی ماڈیفائی ہو گئی ہیں, اس سے زیادہ AI اس کے اندر آ گیا ہے. ایز اے پیرنٹ وی نیڈ ٹو سی کہ ہم پیرنٹ بننے والے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا. ایز سچ ہمارے ملک میں کوئی ٹریننگس نہیں دی جاتی پیرنٹس کو, ینگ گرلس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی. بچیاں جو اپنے گھر میں ایک چیز دیکھتی ہیں وہ بڑے ہو کے آگے کنٹینیو کر دیتی ہیں. سسرال میں ان کا جیسے چیز رہا ہوتا ہے وہ چیز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے نا, پاس ہو رہی ہے. اگر کوئی چینج لانا چاہتا ہے تو وہ جو اب پیرنٹ بننے والے ہیں, ایک چیز تو اب گزر گئی, جین زی نے بیچاروں نے جو بننا تھا بن گئی, لیکن جب الفا آ رہی ہے, جو بیٹا آ رہی ہے, اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے. وی ہیو ٹو ایجوکیٹ اوور گرلس. کیسے ایجوکیٹ کریں؟ ایک یونیورسٹی کے اندر, کالج کے اندر ایسا پیرنٹنگ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. پیرنٹس سب نے بننا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر لاجیکلی ہے کہ جو بھی بڑا ہوگا اس کی شادی ہونی ہے, اینڈ ایونچولی دے ہیو ٹو اینڈ اپ اینڈ دے ہیو ٹو گیٹ میرڈ اینڈ دے ہیو ٹو ہیو کڈس. لیکن اس کی پرورش میں کیا, آپ نے PhD کر لی, آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی, انجینئرنگ کی ڈگری لے لی, بٹ وین یو کم ٹو دا ٹاک ٹو یور چلڈرن یو آر انیبل ٹو اسپیک اینڈ ٹاک ٹو دیم. تو پھر کیا کالج لیول پہ آئے, ہمارے گورنمنٹ لیول پہ کوئی نصاب میں, کورس میں کچھ ایسا شامل کرے؟ آنا چاہیے. پیرنٹنگ کورسز ہونے چاہیے, اکیڈمیز ہونی چاہیے. میں تو اس کی بہت زیادہ, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے پیرنٹنگ اسکولز ہونے چاہیے. Wow. where we teach them how to deal with your child. Yes. ہم PhD کروا رہے ہیں, جب شادی ہونے والی تو ہم اس کو بتاتے تم نے اپنے گھر میں جا کے کام کیا کرنا ہے. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب پیرنٹ بنو گی تو تم نے کیا کرنا ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل یور چائلڈ. اگر وہ اگریسو ہے, ضدی ہے, تو آپ کیا کرو گے. آپ کا اپنا ڈپریشن ہے تو ہاؤ ٹو ڈیل یور چائلڈ. میں اسٹریس میں ہوں تو میں تو اپنا اسٹریس اپنے بچے پہ نکال رہی ہوں, اور وہ ماں کو دیکھ رہا, ماں اتنی چڑچڑی ہے, ہر وقت مجھے ایسے جواب دیتی ہے, اور جیسے آپ جواب دیتے ہیں بچے نے پلٹ کے ویسے جواب دینا. اٹ از کنٹیجیس, چلتی رہتی ہے. میں نے آپ کو چڑ کے جواب دیے نا, آپ 10 لوگوں کے آگے وہ غصہ نکالیں گی جا کے. میں نے اگر آپ کو پیار سے ہینڈل کیا ہے تو وہی کام ہو جائے گا. اکثر ہم نے دیکھا ہے جیسے جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے پہلے, ٹھیک ہے, پوری فیملی ہوتی تھی, لوگوں کے پاس بہت ٹائم تھا ٹو اسپینڈ ٹائم ود ایچ ادر. ان کے پاس ڈسٹریکشنس نہیں تھی, ٹھیک ہے. ایک بڑے ابا ہوتے تھے, دادا ابا ہوتے تھے, اس کے اوپر نیچے چی وہ اپنی اسٹوری سناتے. بچے کے پاس ہر ایک کے پاس بیٹھنے کا ٹائم تھا کیونکہ اس کے پاس آپشنس نہیں تھے. اب وی ہیو ٹو ریئلائز دیٹ بچہ ہیز اے لاٹ آف آپشنس, بہت آپشنس ہیں. اب اس آپشنس میں یہ آپشن کیسے ماں باپ والا آپشن ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے کہ بھائی میں بھی کوئی چیز ہوں. بٹ دا تھنگ از ماں باپ کے پاس بھی آپشنس بہت آ گئے. اپنا انسٹاگرام ختم کرنا ہوتا ہے, کوئی بزی ہو گیا ہے. یس. تو وہ جو ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ پیرنٹس تو خود ہی بزی ہیں. ہاں, میں بھی فون ہے, اب ٹیپ پکڑ لیتا ہوں, میں بھی ٹیپ پکڑ لیتا ہوں. تو وہ تو یہ دیکھ رہا ہے. دیکھیں, یہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس سے کچھ نہیں پتا اچھے برے کا, اسٹرینجرز اپنے کا. ماں کو وہ کیسے پہچانتا ہے؟ تھرو اسمیل, ٹھیک ہے, اس کی خوشبو, اس کی آواز سے. باپ کو وہ آدھے گھنٹے کے اندر پہچان لیتے میرا باپ, کیونکہ یہ دو ہمیشہ کنیکٹڈ رہے. باقی چیزیں وہ آہستہ آہستہ انٹروڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے, وہ ماں کروا رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ماں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, پھر باپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے, دین فیملی کے ہاتھ میں کچھ ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری رسپانسبلٹیز نہیں ہے تو ماں کروا لے, یا اسکول سسٹم کر لے. پھر ہم سوسائٹی کو بلیم کرتے ہیں, ہم اسکول سے. کوئی ماں باپ خود کو بلیم نہیں کرتے کہ میری وجہ سے بچہ خراب ہوا. کیوں؟ وہ ان کو کہتے ہیں ہم نے تو پوری تربیت کی ہے. تربیت کہتے کس کو ہے؟ کہ ہمیں ابھی ڈیفینیشن پتہ ہے؟ ہم کیا ضروریات اور تربیت میں ڈفرینس کو جانتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ واقعی نہیں پتہ, پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتہ. وہی بات کہ بچہ پیدا ہو گیا تو پیرنٹس بن گئے, اس سے پہلے نہ کبھی ماں نے بتایا, نہ باپ نے بتایا, نہ ساس نے, نہ سسر نے کہ بھئی تم لوگ کے رولز کیا ہوں گے, کیونکہ ان کو ہی نہیں بتایا گیا. نہیں پتہ نا. اب اگر بچہ, آپ نے بھی بولا کہ اگر اپنا ڈپریشن آپ نے بچے پہ نہیں نکالنا, یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ سسرال کے اندر رہنے والی جو عورت ہوتی ہے اس کو جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایٹ دا اینڈ وہ اپنے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہے, چیخنا اس پہ شروع کر دیتی ہے, یا اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے. بچے سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. اگر کوئی ایسی عورت ہے جو آپ کو سن رہی ہے, اس کو اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس نے وہ کیسے اپنے بچوں تک وہ چیز نہ آنے دے, اس کے درمیان دیوار کھڑی کرے. اس وقت عورت کے علاوہ اس وقت مجھے جو بھی سن رہا ہے, سب سے پہلے عورت کے ویل بینگ کے اوپر کام کرے.
جب وہ ماں بننے والی تو وہ آلریڈی ڈپریشن میں ہوتی ہے, رائٹ. بہت اسٹریس میں ہوتی ہے, اس کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں جب وہ ماں بن رہی ہوتی ہے. اس وقت جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ اس کا اثر بچے پہ جاتا ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ, ٹھیک ہے, وہی چیز آگے اس کے کنورٹ جا رہی ہے, ٹرانسفر ہو رہی ہے. آپ اس کے ویل بینگ پہ کام کریں, اس کو کام ڈاؤن کریں, کوئی بات نہیں, سو کے یہ سچویشن ہوتی ہے. جتنی وہ کہتے ہیں نا کام ڈاؤن رہے گی, کنٹرول میں رہے گی, اچھا انوائرمنٹ اس کو ملے گا, وہ چیز آگے جا کے ملٹیپل ہو جاتی ہے. اچھا, اب جو پہلا سال بھی ہوتا ہے ماں کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے, اسپیشلی شروع کے 4-5 مہینے, کیونکہ اونلی مدر از ڈیلنگ, شی ہیز ٹو ہینڈل, ساری رات جاگنا ہے, وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی. ٹھیک ہے, ایک وہ ٹائم پیریڈ. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. اسٹریس بھی, اگر وہ اسٹریسڈ ہے اور نو بڈی از ہینڈلنگ, کہ تم ہی ہینڈل کرو, تم ہی نے جاگنا ہے, پیمپر چینج کرنا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح سے رات جاگتی ہے. 100% رسپانسبلٹی عورت کی. اف یو ٹیل ہر کہ وی آر ود یو, تم تھوڑا سا ٹائم لے لو, ریلیکس, میں ہینڈل کرتا ہوں. کتنے لوگ آگے بڑھ کے ایسے کام کرتے ہیں. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ اسٹریسڈ میں ہے, کنٹرول ہو رہی ہے, وہ ماں ہے. چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کلاس کی ہے, شی اسٹریسڈ. اب سم ہاؤ اس کا اسٹریس بچے پہ نکلتا ہے, کیونکہ وہ کہیں اور نہیں نکال سکتی. اور بچہ اس وقت ماں کے قریب آتا ہے, اور اس وقت ماں چاہتی ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے, تو وہ کیا ہوگی, چلے جاؤ یہاں سے, میرے پاس مت آنا, مجھے نہیں پتا, چلا کے جواب دے گی. اب اس پہ کیا ہوگا کہ دیکھو ماں کیسی بات کیسے کر رہی ہے. اس وقت یہ کوئی ریئلائز نہیں کر رہا ہے کہ چلو بچے کو ہم کنٹرول کر لیتے, ماں کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں. اگر آپ اس کو نہیں کری تو یہ ہوتا رہے گا. اب اس کا شکار کون ہو رہا ہے؟ صرف بچے. صرف بچے. بچہ سنتا کم ہے, دیکھتا زیادہ ہے. ہاں, جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ لرن کر رہا ہے. وہ آپ کے ایکسپریشنز دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو آئی کانٹیکٹ آپ کا دیکھ رہا ہے, آپ کتنا اس کو فزیکل ٹچ آپ کے اس کے ساتھ وہ محسوس کر رہا ہے, اور آپ زبانی کلامی اس کو چیزیں بغیر دیکھے بولے جا رہے ہیں نا, وہ کنیکشن ہی نہیں بنا. وہ وہی بیہیویئر اڈاپٹ کر رہا ہے جو آپ کا اس کے ساتھ ہے. آپ اس کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ دوسروں کو ڈس رسپیکٹ کرے گا. آپ اس سے آپ کر کے بات کریں گے, وہ سب کو آپ کہے گا. آپ اس کے ساتھ اس کے غصے میں اس کو کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ ہم اکثر کرتے ہیں جب بچہ غصہ کرتا ہے نا, ہم اس سے زیادہ غصہ کرتے ہیں. بچے کی آواز جیسے ہوتی ہے نا, وہ میں نے نہیں کرنا, آپ کہیں گے تم کرو گے, اور کیا لاؤڈ وائس آپ نے, اور اس کے اندر وہ چیز بھر دی. آپ بھر رہے ہیں. تو کنٹرول کیا ہے کہ آپ اپنی آواز کو لو کر لیں. لیکن یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بہت ضدی ہے یا غصے والا ہے, تو یہ تو بچپن سے, مطلب میرے بچپن سے کیا اس سے پہلے بھی, یہ تو نسل در نسل یہ تحفہ ہے کہ آپ نے سختی کرنی ہے تو ہی یہ بچہ ٹک کر بیٹھے گا, یا یہ بچہ جو ہے کنٹرول میں آئے گا. ماں باپ نے سختی نہیں کی تو بچہ مزید بگڑ جائے گا. یہ بڑا ایک متھ ہے, ضدی بچہ ہے, غصے والا بچہ ہے, اس کو مار پیٹ کے کنٹرول کرو. از اٹ رائٹ وے؟ دیکھیں, اس میں کہیں میں سختی کا ورڈ نہیں کہوں گی. ہمارے کچھ چیزیں اگر میں کہوں غلط نہیں کہوں گی, لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں جب سختیاں ہوتی تھیں تو پرسنالٹی ڈیمیج ہوئی. لیکن تب کمپٹیشن کم تھا, لوگوں کے پاس اتنا کمپٹیشن نہیں تھا, کمپیریزن نہیں تھا, وہ دنیا نہیں دیکھ رہے تھے, وہ سوشل میڈیا نہیں تھا, وہ اپنے آپ کو کسی سے ملا نہیں رہے تھے. تو ان کی چھوٹی سی دنیا تھی جہاں پہ ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی, انہیں پتا تھا اچھا ڈانٹ پڑ گئی ہے. ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی پھر بھی ماں باپ ہی عزیز ہوتے تھے. کوشچن کیونکہ ہمیں کبھی اس کا جواب نہیں ملا, ہمیں کبھی رپلائی نہیں ملا, دوستوں کے نہیں جانا تو نہیں جانا, اچھا کیوں نہیں جانا نہیں بتایا گیا. بٹ اب تھنک کہ اب زمانہ بدلتا جا رہا ہے, آپ زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کرتے جائیں. اگر آپ کپڑوں میں چینج لا رہے, وہی بات رپیٹ کروں گی, اگر آپ ہر چیز میں چینج لا رہے تو آپ کو اپنے بیہیویئر, اپنے بولنے کے اسٹائل پہ بھی چینج کرنا پڑے گا. اب جو ہم اپنے ماں باپ کو چینج نہیں کر سکتے, جو وہ تھے ہیں, اکثر دیکھیں نا ضدی ہو جاتے, وہ بھی ضدی ہوتے, ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہمارا یوتھ ہی ہو گیا ہے, اور ہم بلیم بھی یوتھ کو کریں. میری جو آبزرویشن ہے, میں بلیم کو یوتھ کو بلیم نہیں کر رہی, ہم بچوں کو نہیں کر رہے. کیوں؟ جو سوسائٹی سکھا رہی ہے, جو ماں باپ سکھا رہے ہیں, جو سرکمسٹینسز سکھا رہے ہیں, وہ سیکھتے جا رہے ہیں, وہی پروڈکٹ آ رہی ہے. تو اس میں ان کی کاؤنسلنگ کرنا, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب آپ اسے کہتے تم نے موبائل یوز نہیں کرنا, وہ ضد لگا لے گا, تو آپ کہتے بچہ تو چھوڑتا ہی نہیں موبائل, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اب اس کی ایک فائٹ ہوئی, فائٹ ان سینس کہ آپ نے لے لیا اور مجبوراً آپ کو واپس کرنا پڑا, تو آپ کا کنٹرول ختم ہو گیا, آپ خود کنٹرول لوز کرتے جا رہے ہیں نا. تو اس لیے وی نیڈ ٹو سی کہ اب کیونکہ میں پیرنٹ بن گیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے.
میں نے کس طرح اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے، یہ آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ گھر میں بلکہ ایون آپ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، چاہے آپ الگ سے رہتے ہیں، یو نیڈ ٹو ڈسکس کہ جی ہم اب بچے کے ساتھ ایسے بات کیا کریں گے. اس کے سامنے بھی ڈسکشن نہیں کریں گے. ہم لڑ بھی اس کے سامنے رہے ہیں، گوسپ سے اس کے سامنے کریں، برائیاں بھی دنیا کی اس کے سامنے کریں. بچہ تو وہی سن رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز بری ہوتی ہے، یہ رشتہ دار برا ہوتا ہے، یہ ریلیشن برا ہوتا ہے، ٹیچر اچھی نہیں ہوتی، اسکول اچھا نہیں ہوتا. ہی از لرننگ. پھر آپ کہتے کہ نہیں بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے. ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ؟ آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے. سو اب وہ بات وہ نہیں ہے کہ اب کنٹرول کیا کرنا ہے. اب ایک ہوتا ہے نا کہ سائیکولوجیکل چیز اب ہو گئی ہے، ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے. دیکھیں بچوں کی نفسیات کو ایز اے پیرنٹ ہم کیسے سمجھیں کہ اس ٹائم پر دیکھیں اب اگر جیسے ہم نے ان کے بیہیویئرس کی بات کر لی کہ ان کے بیہیویئرس کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود بھی چینج کرنا ہے، لیکن بچوں کی سائیکی کی بھی تو سمجھنا ہے نا. جیسے آپ نے بولا کہ آپ موبائل دے دیتے ہیں اور کنٹرول خود اپنا لوز کر جاتے ہیں. سو ہم اس سائیکی کو کیسے سمجھیں کہ ہم اس لیول پر آ کر پھر ان کو ڈیل کریں. آبزرویشن، ایکسپلور یور چائلڈ. اس کے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں، کس بات پہ وہ ٹریگر ہوتا ہے، کس بات پہ وہ سن لیتا ہے بات، کون سی ٹون ایسی تھی اس نے میری بات سن لی، کون سے ورڈ سے اس کو وہ ایگریشن میں آ گیا، ضد میں آ گیا. ضدی ہو جاتا ہے نا بچہ، ضدی تو ہم خود ہی بنا رہے. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے پیرنٹ کو آبزرو کرنا ہے کہ اس نے بچے کو اس کے اندر کیا اس کی ہیبٹس ہیں. یہ چیز ہم نہیں کرتے. اچھا اب اس میں کہ ہمارے پاس 2-3 طرح کے بچے ہوتے ہیں. ہائپر ایکٹیو آ گئے، اگریسو آ گئے، انٹروورٹ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شائع، بہت ہی شائع ہوتے ہیں. یہ ہماری آبزرویشن ہے کہ کیا ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے. اچھا اب آبزرو ہوگی تو اس کے بعد کیا کریں، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم. اگر اس کے اندر کانفیڈینس لیس ہے تو ہم اس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے، ہم اس کو کس طرح سے اس کو آگے لے کے جائیں گے. اگر ہائپر ایکٹیو یا اگریسو ہے تو ہم نے اس کو اپنے اگریشن کے ساتھ میچ نہیں کرنا. ہم نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے اس کے اگریشن کو کنٹرول کرنا. اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ اکثر فزیکل ٹچ بچے کے ساتھ، رائٹ، جب وہ بہت چیزیں توڑ رہا ہے، پھینک رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے ساتھ لگا لیں، حق کر لیں. اس کو کیا ہو گیا. 2 سال کا بچہ بھی لینگویج سمجھتا ہے. ماما ہے آپ کے ساتھ، کام ڈاؤن. اس کے جو کمر پہ جو آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو آپ اس کے غصے کو اور اگریشن کو کم کر رہے ہیں. پہلے وہ بالکل اسٹف ہوگا، آپ یقین کریں وہ لوز ہو جاتا ہے، اس کی باڈی لوز ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ اب آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. جب وہ غصہ کم ہوتا ہے پھر آپ اس سے پوچھیں آپ ایسا کیوں کر رہے تھے، آپ نے وہ کیوں پھینکا، کیا ہوا. سنے تو صحیح، بچے کو بھی بولنے دو وہ کیوں ایسا بہیو کرتا ہے، اسے غصہ کس بات پر آ رہا ہے. ہم نہیں ایکسپلور کرتے. ہم نے کبھی بچے کی اندر کی ایک وائس کو سننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ بچے کو نہیں سمجھ آ رہی. اسے نہیں پتا میں ضد کر رہا ہوں، بالکل اسے پتا ہے میں نے رونا ہے مجھے چیز مل جائے گی، میں غصہ کروں گا مجھے چیز مل جائے گی. اسے وہ طریقہ پتا چل گیا جس کی وجہ سے اسے چیز ملتی ہے، اور آپ اس طریقے پہ بلکہ خود کنٹرول ہو کے اس کو دیے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ روتا ہے تو میں نے دے دیا، یہ ضد کر رہا تھا تو میں، تو ضدی تو آپ بنا رہے ہیں. اور ضدی ایسے بنا رہے ہیں کہ اس کی خواہشات کو پورا کرتے جا رہے ہیں جو وہ مانگ رہا ہے. ہمارے وقت پر ہمیں وقت سے پہلے چیز نہیں ملی. ہم نے کبھی ڈیمانڈ کی ہو، ویسے تو ڈیمانڈس نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں چاہیے کیا، لیکن ہمیشہ وقت پہ چیز ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر بھی تھی، امپورٹنس کا پتہ تھا، ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہمیں یہ چیز. آج کل کے بچے کو دو نا مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ تو میرے پاس ہے، وہ خوشی نہیں ہوتی. تو اس کیونکہ ہم نے ان کو ضرورت سے زیادہ دے دیا، ان کی ڈیمانڈ سے پہلے دے دیے، ان کے پوچھے بغیر ان کو چوائسیز نہیں دی، ان کو ڈیسیجن میکنگ سے سکھانے دی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے ضدی ہوتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں، اگر کسی چیز سے منع بھی کرے کچھ بھی کرے تو یوزلی پیرنٹس خود بھی ہوتے ہیں، ہائے ہمارا بچہ رو رہا ہے، نہیں اس کو یہ چیز دے دو، دلا دو اس کو یہ چیز. یا ان کو اگر کوئی سمجھاوے، پیرنٹس خود بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، ضد کر رہا ہے، اس کی خواہشیں نہیں پوری کریں گے تو کس کی کریں گے، ساری زندگی کام کس وجہ سے کی ہے. کیا یہ بیہیویئر بھی ٹھیک ہے؟ بعض پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم بالکل کما رہے ہیں، ان کے لیے بات وہی آ گئی نا، وقت سے پہلے ضرورت سے زیادہ، وقت سے پہلے ضرورت سے زیادہ بگاڑ دیتی ہے کسی کو بھی، حالی بچے کی بات بھی نہیں، کسی کو بھی. ابھی بچہ اس پروسیس سے گزر رہا ہے جدھر وہ سیکھ رہا ہے، زندگی کو سیکھ رہا ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کرنا سیکھ رہا ہے، چیزوں کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے، بڑے چھوٹے میں ڈفرینس سمجھ رہا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. اگر آپ اس کو وہ ڈفرینس نہیں سکھا رہے، پھر سوسائٹی سکھائے گی، اور جو وہ جس طریقے سے سکھائے گی پھر ذمہ دار آپ
ہی ہیں. بے شک آپ ان کے لیے کما رہے ہیں, لیکن ویئر از تربیت دین؟ تربیت کا پارٹ کہاں گیا؟ ہم بچے کو, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہاں بچہ ہمارا گر نہ جائے, دھوپ میں نہیں جانا, ٹھنڈ میں نہیں جانا, اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا, ہیٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور وہی اسی گھر میں جو میڈ کے بچے ہیں وہ دیکھیں وہ اسی طرح سردی گرمی چل رہے ہیں, پل رہے ہیں. انہوں نے رف اینڈ ٹف بنایا. ہم اپنے بچے کو رف اینڈ ٹف نہیں بنا رہے. ہم نے اتنا پیمپرڈ کر دیا ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز کو برداشت نہیں کر پاتا. پھر ضدی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, اگریسو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ضرور آپ اپنے بچے کے لاڈ اٹھائیں, وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لاڈ اٹھا رہے, لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے ایک ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے نا. ہمیں ریوارڈز ملتے تھے, آج کل کے بچوں کو ہم ریوارڈ دیتے ہیں, ان کو ریوارڈ سسٹم کا نہیں پتا, بیکاز ان کے پاس ہر دن ریوارڈ ہے, ہر چیز ان کو لگا ہمیں مل رہی ہے. پاکٹ منی جس دن آپ منع کرتے ہیں وہ ضد میں آ جائے گا, کیوں آج کیوں منع کر دیا, آج ایسا کیا ہوا. اتھارٹی کس کی ہے؟ میں اکثر کہتی ہوں پیرنٹ کون ہے آپ میں سے, ہنستے ہیں ہم میں. تو پھر کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ کنٹرول ایسا نہیں کہ آپ اس کی گردن سے پکڑ کے چلے, کنٹرول ایسا نہیں کہ آپ اس کے دوست بن جائے کہ وہ ڈس رسپیکٹ ہو جائے. کنٹرول اس کو نہیں کہتے. کنٹرول یہ کہ ایز اے پیرنٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگ ہے, اس کو ہاتھ نہیں لگانی, اس سوئچ میں ہاتھ نہیں ڈالنے, تو زندگی کی جو لائف اسکلز میں جو اور چیزیں وہ بھی تو آپ نے سکھانی ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود ادرس, اسٹرینجرس کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, جب کوئی بڑا انٹر ہو تو اس کو جگہ چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو ایسے پلٹ کے جواب نہیں دیتے. تھینک یو, سوری کہنا کتنا ضروری ہے. آپ کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے؟ کوئی دروازہ کھولے تو تھینک یو. بچوں کو مینرز سے ہی آتے ہیں. لوگوں کو مینرز کے علاوہ بچے جو ہیں وہ کوئی, اب دیکھا ہے بچے اتنے وہ شرمیلے سے آ رہے ہیں کہ بات ہی نہیں ہوگی, ان کی اسپیکنگ اسکلز ہی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ چلے شیک ہینڈ کر دیں تو وہ آگے سے شیک ہینڈ نہیں کریں گے. اتنا شائع اور اتنا زیادہ سوشل اسکلز جیسے یہ ٹراما میں ہے, کسی ہر چیز ہونے کے باوجود سوشل اسکلز کہتے ہیں کہ نہیں سکھا رہے نا, تو اس لیے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا. پیرنٹنگ دیکھیں تو بڑا سمپل سا ٹاپک ہے, لیکن اٹس ناٹ ایزی اینی مور. اٹس ناٹ ایزی. اس کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے نا, پوری اسٹڈی ہے. اگر آپ اس کو پڑھنے بیٹھے تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو پیرنٹ کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ مطلب کیا ہے ایسی بکس یا ایسے کوئی ایسی چیزیں جو ہم پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا ریکمینڈ کریں گی کہ کیا ایکسرسائز اپنے بچوں کے ساتھ کرنے شروع کریں جس سے بہت ہیلپ ملے گی کنیکشن میں, یا کون سی ایسی چیزیں پڑھنا شروع کریں کہ آپ کو پیرنٹنگ کے بارے میں, یا ایسی اسکلز ایک ایز اے پیرنٹ بھی کیا اسکلز ہونی چاہیے ایک پیرنٹ کے اندر؟ دیکھیے ہمارے تو جیسے ہمارے پاس اب AI ہے, آسک کوسچنس. نہیں سمجھ آتی نا, پلیز پوچھو کہ میرا بچے کا ایسے بیہیویئر میں کیا کروں. پہلی بات, بکس تو اب لوگ نہیں ٹائم ہوتا بکس پڑھنے کے لیے, ٹیک ہیلپ, پہلی بات. دوسری بات, پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو آپ کس قسم کے پیرنٹ ہو. ہمیں اپنا پتہ ہے, ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے, یا ہم بہت کنٹرولنگ پیرنٹس ہیں کہ ہر چیز پہ باز ہوتے ہیں, بہت کنٹرول پیرنٹس ہوتے ہیں, اتھارٹیو. ہر چیز کو تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہاں نہیں جانا, تم نے یہ نہیں کھانا, تم نے یہ نہیں پہننا, ابھی نہیں سونا, ابھی جاگو, وہاں جاؤ. آپ اتنے کنٹرول ہیں کہ ایسا بچہ یا تو ضدی نکلے گا یا وہ بالکل ایک ٹائم پہ آ کے ڈھیٹ ہو جائے گا. پھر وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. پھر ایک پیرنٹ ہوتے جو تھوڑی اسپیس دے دیتے, جو آپ کو کہتے ٹھیک ہے ٹرائی کرو, وہ سکھا رہے ہیں آپ کو لائف اسکل. ایک بچہ کہتے ہیں میں یہ کورس کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں اچھا کر کے, پہلے آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپشنز ہیں, پھر آپ کہتے ہیں چلو ٹرائی کرو. ایک یہ پیرنٹس ہوتے ہیں. ایسے بچے زیادہ پروڈکٹیو ہوتے اور آگے جاتے جب ان کو آپ آپشنز دیتے ہیں. ہم اپنے بچے کو آپشنز نہیں دیتے. سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو آبزرو کرنا ہے کہ میرے بچے کی کیا ہیبٹ ہے, کیا وہ ضدی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو یہ چیز ضدی بنا رہا ہوں, یا یہ پیدائشی طور پہ ایسا ہے. آبزرو کریں کہ یہ کس قسم کا بچہ. اچھا, اب اس کے بعد آبزرویشن کے بعد آتی ہے کہ اس کی نیچر کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے کیا چیز اس کو بتانی ہے اور سکھانی ہے. اس میں اب میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ آج کے ٹائم پہ آپ واقعی میں ان پہ سختیاں نہیں کر سکتے, بٹ آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے, ڈسکس, ٹھیک ہے. دین آپشنس, ڈیسیجن میکنگ. اب میں یہ اکثر پیرنٹ کو بتاتی کہ آپشنس کیسے. ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے آئس کریم ہی کھانی ہے. ایک تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیا کھانا ہے, اب وہ آئس کریم کہتے ہو, آپ کہیں گے نہیں آئس کریم تو ہے ہی نہیں, تو پھر پوچھا کیوں تھا. بالکل اس کے منہ بھی تو وہی آئے گا جو اس کو چاہیے. گیو دیم آپشن, آئس کریم کھانی یا چپس کھانے. اب وہ دینا چوز وہ کرے جو آپ دینا چاہ رہے, کیونکہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس, 2 ہی تھے.
اب جب وہ چوز کرے گا تو وہ خوش ہوگا کہ میں نے چوز کیا, لیکن اصل میں ون ون ہو گیا کہ آپ وہی دینا چاہتے تھے. سو ایک تو ڈیسیجن میکنگ آتی ہے کہ بلو کلر پہننا ہے یا ریڈ پہننا ہے. رائٹ. تو وہ کہے گا ریڈ پہننا ہے, تو اسے لگے گا میں نے ڈیسائڈ کیا, ہاں, بٹ آپشن آپ نے دی. سیٹسفیکشن اس کو تو ڈیسیجن میکنگ آ جاتی ہے. آپ یہ سکھا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آپ ان کو بتائیں کہ آپ دیکھیں, میں کہتی کہ ایموشنل اٹیچمنٹ رکھیں اپنے بچے کے ساتھ. دیکھو مجھے یہ چیز, آپ جب ایسے بات کرتے ہو نا, ایک بچہ چلا رہا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. بڑا پیشنس ہو چاہیے اس کے لیے. یو مسٹ ہیو پیشنس. آپ جہاں پیشنس لوز کرتے ہیں معاملہ خراب ہوتا ہے. یہ ہمارے اپنے لیے بھی سبق ہے, ٹھیک ہے. پیشنس ہونا بڑا ضروری ہے کہ اگر بچے کا ایسے بیہیویئر, تو پہلے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں, کول رکھیں کہ مجھے اس پر غصہ نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہتی کہ مارے نہیں, وہ کہتے ہیں نا ہمارے بچے تو مارے بغیر تو باز ہی نہیں آتے. آپ نے اس کی عادت ان کو ڈال دی ہے. اب وہ اب زبان نہیں, اب وہ مار سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس طرف مت لے کے جائیں. آج کل بچہ بڑا سینسٹیو ہو گیا, وہ کہتے ہیں جی میری بھی سیلف ریسپیکٹ ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو آپ ان کو وہ دیں ریسپیکٹ. آپ دیں گے تو وہ آپ کی سنے گا. اچھا, یہ جو ڈیسیژن میکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, اکثر پیرنٹنگ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب وہ کوئی نہ تو اس بچے کو کوئی ڈیسیژن لینا دیتے ہیں, پھر ایونچولی جب وہ ایک پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتا ہے اس کو تب بھی ڈیسیژنس لینا آتا ہی نہیں ہے, ایک فیملی کو رن کرنا آتا ہی نہیں ہے. پیرنٹس اس بچے کی زندگی خود جی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہر کھانا کیا, پہننا کیا, جانا کہاں, کرنا کیا, پڑھنا کیا, ہر چیز وہ خود جی رہے ہیں بچے کی لائف. تو ایسے پیرنٹس کو کے لیے کیا ہے, ہم بچے کو تھوڑا سا جینے دیں, تھوڑا سا آپشنس اس کو دے دیں. واقعی میں ایسی بات ہے کہ جو پیرنٹ بہت کنٹرول کرتے چلے جاتے ہیں نا, تو وہ شادی کے بعد بھی ان کو کنٹرول کرتے چلے جاتے ہیں. تبھی تو پرابلم, ان کے اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, ان کی پبلک ڈیلنگ ختم ہو جاتی ہے. وہ ڈیسیجنس لے, یہ پہنو یا یہ پہنوں. جیسے میں اپنے بچوں کی بات کروں کہ ایک حد تک ہم لوگ ان کو بتاتے رہے. اب جب وہ پوچھتے نا, میں کہتی ہوں وہ ڈیسائڈ کرو واٹ از اوکیزن, کیسے کرنا ہے. آپ ان کو سکھائیں تو صحیح نا. ہم نہیں اس چیز میں, ہمیں صرف پیرنٹنگ کا یہ پتہ ہے کہ ہمیں ان کو سختی سے رکھنا ہے, پکڑے رکھنا ہے, یا ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دو تو وہ ہم سے خوش رہیں گے. دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں بچوں کے ساتھ. تمہیں بچپن سے ہر چیز دی ہے, اور پھر بھی تم نافرمان نکل آئے ہو. یہ دیکھو, یہ بھی ایک بڑی ہے کہ ہر نعمت تمہیں کون سی نہیں دی. فلاں کے بچے کو دیکھو, فلاں کے بچے کو دیکھو, یہ وہ بات کیسے. میں کرنے لگی تھی, دا کمپیریزن. آپ جب بچوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو اس کے مارکس کتنے ہیں, وہ دیکھو کتنا اسمارٹ ہے, اس کی ڈریسنگ دیکھو, اس کے نمبرز دیکھو, آپ نے وہی بچے کو ایموشنلی ڈیمیج کر دیا. اب یہ وہ بچے نہیں کہ وہ کہیں گے جی اس سے وہ موٹیویشن لے لیں گے, نہیں, وہ کہیں گے شاید میں نہیں کر سکتا. ڈی موٹیویٹ زیادہ ہوتے ہیں. بہت کم ہوگا جو اسے موٹیویشن لے گا کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. آپ کیا اس کو کہیں گے کہ تمہارے, ہم نا بچے کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کی ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ پیرنٹس کو بھی میں کہتی تھی کہ وہ کہتے جی وہ تو 99% پیچھے سا لیتی تھی, اب 97 آئے. 97 کم ہے, اس نے ایفرٹس کی, گریڈ بھی تو زیادہ ہو گیا نا. میں نے کہا دیکھیں پروگریس, اس کی ایفرٹ, آپ اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے. اگر وہ ایک دفعہ فیل ہو گیا فار انسٹنٹ, آپ اس کو کوئی بات نہیں, دوبارہ سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کہاں پہ گیپ آیا. یو نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ گیپ کہ میں نے اس کو کہاں فل کرنا ہے. اگر یہ پروگریس نہیں ہو رہی اس کی, تو کیا وجہ ہوئی, میری طرف سے ہے, سسٹم کی وجہ سے ہے, کون سی. دیکھیں ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ایک ہی گھر میں کچھ سن کے یاد کرتے ہیں, کچھ دیکھ کے یاد کرتے ہیں, کچھ لکھ کر یاد کرتے ہیں. ہم سب کو ایک طریقے سے نہیں سکھا سکتے. ایبسلیوٹلی, ہر ایک ڈفرینٹ اسٹائل ہے, لیکن ہم زور دیتے کہ نہیں تم نے یاد ہی کرنا ہے. آئی واز ون آف دیم کہ جس کو ایز اٹ از کبھی یاد نہیں ہوتا, تو مجھے کہتے تھے نہیں ایز اٹ از یاد کر, مجھے نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ اس کو ڈسکس کریں گی نا, میں آپ کو 4 پیجز لکھ کے دکھا دوں. اپنے ورڈز میں آپ اس کو ایکسپلین کر سکتی ہیں, لیکن رٹا نہیں مار سکتے. تو ہم بچے کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پا رہے کہ بچے کی کیا نیچر یا اسکل ہے, وہ کس چیز پہ زیادہ سیکھ لیتا ہے, کسی کا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے. اب آپ نے اگزامپل دی کہ بچہ فیل ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کا لوپ ہول فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس بچے کو دوبارہ سے اس ٹریک پر لے کر آنا ہے. لیکن یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں جا کے بچہ اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے سبجیکٹس کے علاوہ, یا کوئی ویسے ہی اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو ساتھ ہی ایک بزنس سیٹ اپ میں بھی انٹر کر دیتے ہیں,
کہیں پیسے کہیں ڈوب گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا, دے آر ناٹ ریڈی ٹو فارگیو. پیرنٹس معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اس وجہ سے بھی اتنا زیادہ ڈسٹربنس آتی ہے کہ آگے وہ شخص اپنا شاید خود کو ویل اسٹیبلش کر ہی نہیں پاتا پریکٹیکل لائف میں. تو یہ پریکٹیکل لائف کے بارے میں بتائیں. بھی تو ہم ارلی جو کڈز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو ارلی اس لیے کڈس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ساری عمر رہتا ہے. یہ چیز ہمیشہ سب لوگ یاد رکھیں کہ جو 7 years آر ویری امپورٹنٹ کسی کی پرسنالٹی بنانے کے لیے, اس کی دماغ کو ڈیولپ کرنے, کیونکہ کوگنیٹو جو آپ کی تھنکنگ اور اسکلز ہیں وہ 7 years تک ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کا دماغ بن رہا ہے. تو اس 7 years میں جو آپ اس کی پرسنالٹی بنا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کا انسان بڑھ ہو کر بنے گا, وہ امپیکٹ ساری عمر رہتا ہے. اب وہ کانفیڈنٹ پرسنالٹی تھی یا نہیں تھی, ایک تو وہ سوال ہو گیا. اب جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ اس کا انفلوئنس پریکٹیکل لائف میں تب نظر آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت زیادہ فار انسٹنٹ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم کوئی بھی پروفیشن چوز کر لو, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. اب فیلئر ہوگا سکسیس ہوگی وہ اس کے رسپانسبل ہیں کہ بچے نے چوز کیا. ہاں گائڈ کریں, گائڈ ضرور کریں, یہ مت چھوڑیں کہ 100% آپ نے اس پہ ہیو کمیونیکیشن کہ اچھا ویری گڈ آپشن, تمہارے پاس یہ 4 آپشن ہیں, تم دیکھو کہ آج کل کے ٹائم سے بہت اچھا. اچھا ایک پیرنٹ ہوتا ہے جو بزنس میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے, بعض دفعہ بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب جب انٹرسٹ نہیں لے گا تو پیرنٹس تب بھی بلیم کرے گا کہ میں اتنا سارے دن کام ہوتا ہوں, تم ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے. ایسے بچے تھوڑے سے بچے تو نہیں کہوں گی, جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شوق سے تو نہیں کر رہے ہیں, کام ہے, کاروبار ہے, ہم نے کرنا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انوالومنٹ تو ہوتی ہے لیکن بلیم گیم آ جاتی ہے کہ تمہاری وجہ, تم اگر یہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. پیرنٹ سم ٹائم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کے ٹائم پہ اس وقت ٹائم اور تھا, بزنس کچھ اور تھا. آج کل کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ چیلنج فیس کر رہا, کیونکہ اب کمپٹیشن آ گیا. ایک ٹائم پہ پہلے ہم صرف بچپن میں باٹا سنتے تھے تو ایک کمپٹیشن تھا نہیں, سروس یا باٹا. اب آپ مارکیٹ جائیں تو آپ کو تو نام بھی یاد نہیں. تو اب آپ کا برانڈ اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے, اس کے لیے یو کین ناٹ بلیم سم ون. ہاں آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. تو انسٹیڈ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بلیم گیم کھیل رہے ہیں, جسٹ سٹ اینڈ تھنک کہ کیا کہاں وہی بات گیپ آئی اور کہاں ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. پیرنٹس پلیز, میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ دیکھیں ہر چیز میں آپ اپنا اگریشن, اپنے فیلئر اور ایکسپیکٹیشنس بچوں سے نہ رکھیں. ہم نے لائک کہ وہ کہتے ہیں میرے بچپن کا خواب تھا یا میرا خواب تھا تو بچوں سے پورا کرا رہا ہوں, اور آپ کی ایکسپیکٹیشن اس سے اتنی ہائی ہو چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائی اچیور بھی ہو, زندگی میں بھی کامیاب ہو, اس کی بہترین شخصیت بھی ہو, یہ پیسہ بھی کما لے, یہ بچے بھی پیدا کر لے, یہ گھر بھی چلا لے, ہر چیز. کیا انسان ہے؟ کیا آپ خود ایسے تھے؟ ایگزیکٹلی. آپ کا ایسا بچپن تھا کہ آپ کی لائف میں فیلئرز نہیں تھے, کہ آپ نے زندگی میں بہت کما لیا, تو آپ بچوں سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرے ڈریمز یہ پورے کر دیں؟ یہ چیز ہمیں بچپن سے, دس از ون تھنگ وچ آئی ریئلی وانٹڈ کہ بچپن سے ایک چیز ڈیولپ کر لینی چاہیے بچوں کے اندر کہ ہاؤ ٹو فیس, اگر ہیوملیٹ ہو رہے ہیں تو بچے کو پتا ہو کہ ہیوملیشن میں مجھے کیسے خود کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر میں کہیں فیل ہو گیا ہوں یا کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو بچے کو پتا ہو کہ میں نے اب اس کو کس طریقے سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, اور اس کو ہم اس ایک اوور آل بچے کی پرسنالٹی کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیسے ڈیولپ کریں اچھی ایک پازیٹیو پرسنالٹی؟ بہت اچھا کوشچن. آئی گیس کہ یہ سب سے مین کوشچن تھا کہ ہم اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کریں. کیا پڑھائی زیادہ ضروری ہے اس کے احساسات سے, اس کی رسپیکٹ سے؟ پڑھائی از اے پارٹ آف دا پروسیس. 3 سال سے بچہ اسکول جا رہا ہے, 3 سال سے جا رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے اس کی ٹریننگ آپ کی ماں کے گود سے اسٹارٹ ہو جاتی. 3 سال تو وہ دنیا کے سامنے گیا, اس 3 سال سے پہلے جو کچھ سیکھ گیا آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کچھ سیکھ گیا. آپ نے اس کی پرسنالٹی پہ کتنا کام کیا, آپ نے اس کو کتنا کانفیڈنٹ بنایا کہ جو گو ہیڈ. گر گیا ہے تو اکثر آپ کبھی ویڈیوز دیکھو کہ بچہ گر گیا نا تو پیرنٹ باہر اگنور کر دیتے ہیں کہ خود ہی اٹھے گا, روئے گا لیکن خود اٹھے گا, میں نے نہیں جا کے ہیلپ کرنی, اگر خدا نہ سکو ایسا سیریس نہیں ہے. آپ نے اس کی purسنالٹی کو گروم کرنا ہے, وہ آپ کی وجہ سے جو بنے گا نا تو لائف میں سکسیسفل ہوگا. بٹ کیپ اٹ مائنڈ کہ ہر بچہ ہر چیز نہیں کر سکتا, اس کی کیپیسٹی ہے, اس کے دماغ میں اتنا ہی جائے گا جتنی کیپیسٹی ہے.
اس سے زیادہ آپ اس کو اوورلوڈ نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ بھی آنا چاہیے. دیکھیے بعض بچے ایگزامس میں کم مارکس لیتے ہیں لیکن اسپورٹس میں بہت آگے ہوتے ہیں. بعض بچے اسپورٹس میں اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے لیکن ویسے ان کا دماغ اتنا چلتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کمپیوٹر اسکلس سکھا دیں گے, روبوٹکس میں آگے آ جائیں گے, پڑھائی میں آگے آ جائیں گے. ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کوالٹی دی ہے اور ہر ایک کا کچھ ایسا ہے کہ آپ کو ہمیشہ رہتا ہے کہ یار میں یہ بھی کر لیتا, لیکن کیپ اٹ مائنڈ کہ بچہ ہر چیز نہیں کر سکتا. لیکن ہاں جو اس کو آتا ہے نا اس کو آپ زیادہ پروموٹ کرو کہ یہ ونڈرفل, تم اس میں بہت بہترین اور اچھا کر سکتے ہو. اور جو نہیں آتا اس کو زیادہ ہائی لائٹ مت کریں, بٹ اس کو یہ کہ ٹرائی کرو, پھر سے ٹرائی کر لو. لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھائی میں یہ اس سے زیادہ نہیں جا پا رہا, پلیز اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. آپ اس کے 100% نہیں اس کے اوپر مت سختیاں کریں. آپ کو اپنے بچے کا پتہ ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پیٹرن مسلسل نظر آ رہا ہے. ہاں ایفرٹس کر سکتے ہیں, اپریشیٹ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں, بٹ ایکسپیکٹیشن کو پلیز تھوڑا سا نارمل رکھیں. ہائی ایکسپیکٹیشن بچے کو 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہی بات کہ وہ اکثر آپ نے دیکھے کہ ہم نے سوسائڈ کی, بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ پیرنٹس کی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنس تھیں کہ بچے اس پہ جب نہیں اترے وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی. ایسا ہوا. پھر کیا فائدہ اگر جب بچہ چلا گیا؟ کس کے لیے کام کر رہے تھے؟ کام کرنا ہے تو ان کی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں, ان کے کانفیڈنس کے کام کریں, ان کے کمیونیکیشنس کے اوپر کام کریں, ان کے مینرزم کے اوپر کام کریں. اچھا کام کون کرے, کس کا رول آپ کو لگتا ہے زیادہ ہے؟ پیرنٹس میں 2 ہے نا انڈیویجول, مدر بھی ہیں اور فادر بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یوزلی ماں کا کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ شاید ماں کا کام ہے, اگر کوئی کام ہونے تو ماں نے تمیز سے سکھائی. ہاں ماں نے, اچھا بچہ ہے تو میرا بیٹا, لیکن برا ہے تو تمہاری ماں کی طرف. ہم پیرنٹ کی بات کریں, ہم ماں کی بات نہیں کری. اب تک جتنی ہم نے بات کی اس میں پیرنٹ انوالو ہے, ناٹ موم. ہم نے کہیں ماں کا ذکر نہیں کیا, ہم نے کہا پیرنٹس. دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. باپ کا انفلوئنس ڈفرینٹ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ, ماں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ماں کی طرف سے ایک سافٹ ویئر سائڈ آتی ہے, باپ کی طرف سے موٹیویشن اور ایک آپ کو لائف اسکلز آتے ہیں, وہ آپ کو سکھا رہا ہے. دونوں کی کنٹریبیوشن کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کتنا کوالٹی ٹائم اپنے بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں. ایک میں اور آپ اس کمرے میں بیٹھے, ہم اس وقت ہماری کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں موبائلس نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں, ہماری ایک فلو چل رہا ہے, ہمیں بھی نہیں پتہ چلا گھنٹہ کہاں گیا. لیکن ایک ہی کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہو, دنیا سے باتیں کر رہے ہیں, خود ہمیں نہیں پتہ, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ آئسولیشن. وہ ریلیشن شپ, وہ کنیکشن جو آپ کا اور ہمارا ڈیولپ ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. سو ماں کی رسپانسبلٹی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے. اس نے بچے بھی دیکھنے ہیں, سسرال دیکھنا ہے, اس نے گھر دیکھنا ہے, وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہی ہے. گیو ہر سب اسپیس اینڈ ٹائم. جب آپ گھر آتے ہیں ایٹ لیسٹ ہم یہ نہیں کہتے کہ 4-5 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ گزارو, ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ تو گزارو, لیکن دیر شوڈنٹ بی اینی ڈسٹریکشن. فیس ٹو فیس, آئی ٹو آئی, ہیو کنیکشن ود دیم, ہیو کمیونیکیشن. پڑھائی کے علاوہ اس سے پوچھو وٹ ڈو یو لائک, لائف میں کیا بننا ہے تمہیں, میرے اندر مجھے تمہاری یہ چیزیں اچھی لگتی ہے, جب تم یہ کر کے دیتے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ کنیکشن, اپریسیشن, بچہ لگے گا کہ ہاں یہ میری طرف توجہ. ہم کیا رپلائی کرتے, میرے ہاتھ میں موبائل ہے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میری نظریں یہاں ہیں, کیا وہ کنیکشن ہے؟ ہم بچے کو ایسے رپلائی کرتے ہیں. اور پتہ ہے اب یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں پیرنٹس میں اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ بچے کو اس طرح سے کریں, یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایز اے پیرنٹ کانسیپٹ ہی یہ ہے کہ غصے میں رہنا ہے باپ نے, بچے ڈر کے رہیں گے. اب شاید چینج ہو رہا ہے, مطلب جیسے جیسے بہت چیزیں چینج آ رہی ہے, لیکن ہم بھی تو اس کا شکار ہو گئے نا ٹیکنالوجی کا. ہمیں بھی اپنے ڈرامے دیکھنے ہیں, ہمیں نیٹ فلکس دیکھنا ہے, ہماری ریسیپیز چل رہی ہیں, ہمیں اس سے بات کرنی ہے, اس سے بات کرنی ہے, فیس ٹائم ہے. یا پلیز ان چیزوں سے نکل آؤ, ضرور رکھو اپنے لیے ٹائم. بچے کا اسکرین ٹائم, جیسے ہم نے پیدا ہوتے ساتھ ہی بچے کو دے دیا, 2 سال تک 0 اسکرین ٹائم, جو ہم نہیں کر رہے. 2 سال تک 0 اسکرین ٹائم, مطلب اگر کب سے بچے کو آپ کو موبائل دے دینا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے پیدا ہوتے ساتھ ہی دے دیا. کیوں؟ بچہ رو رہا ہے پکڑا دو. 6 سے 7-8 مہینے کا بچے کی نظر موبائل سے نہیں ہٹتی, ایک دم سے چلانا رونا شروع کر دے گا. آپ اس سے کبھی لے کر دیکھیں وہ کلرز اور وہ, تو اس کو انٹروڈیوس کس نے کرایا؟ پیرنٹس نے. کیا اس کو پتا تھا یہ موبائل ہے؟ نو. کیوں آپ نے دیا؟ اگر کوئی کہے گی یہ کیا دقیانوسی باتیں کر رہی ہے, پلیز بات آپ کے بچے کی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی کی نہیں ہو رہی. بچہ سیکھ لے گا. لیکن کیوں ہم اس کو دیتے؟ کیونکہ ہمیں اپنا ٹائم چاہیے. بچہ روئے نا,
ہم کہیں اپنا ٹائم سیو کر لیں. 2 سال تک 0 اسکرین ٹائم, اٹس مین اس کو اسکرین نہیں دینی. کسی بھی قسم کو کسی قسم کی فون آپ نے موبائل ہینڈ اوور نہیں کرنا. ٹی وی پہ اگر کارٹونز لگا کے 2 سال تک بچے کو نہیں پتا, اور رائٹ, اسے نہیں پتا. اوکے 1 سال 2 سال کوئی کہے گا جی کس زمانے کی بات کرتے ہیں, ٹی وی دیکھے گا, لیکن ٹی وی دیکھنا اور موبائل دیکھنے میں فرق ہے. ٹی وی کافی دور ہے, ٹی وی آپ فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہو, ہم بھی اپنے بچپن میں ٹی وی دیکھتے تھے, ہاں. لیکن موبائل نے ہمیں سب الگ کر دیا. الگ کر دیا. اچھا 4 سال تک, آپ 4-5 سال تک لمیٹڈ اسکرین ٹائم ہوتا ہے, جس میں ایجوکیشنل سائڈ, اور وہ بھی آپ بیٹھ کے دکھاتے ہیں, جس میں ہی از لرننگ سم تھنگ, کوئی لینگویج سیکھ رہا ہے, کوئی رائم سیکھ رہا ہے, کوئی پوئم سیکھ رہا ہے. کارٹون سے دکھاؤ کوئی لرننگ چیز کہ اس کی لینگویج امپروو ہو جائے, اس کی انفارمیشن. 11-12 سال تک جو اسکول اس کو ٹاسک دے رہا ہے, یہ وہ ٹائم ہے جہاں آپ اس کو دنیا کے ساتھ چلا رہے ہیں, لیکن اپنے ساتھ کنیکٹیڈ. ٹھیک ہے, کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. تو میری باتیں تو ضائع ہو جائیں گی. تو پلیز وقت بدل گیا ہے. ہم نے بلیم بھی یہی کرنا ہے جنریشن کو اور خود کے لیے. پھر ہم کیوں کہتے ہیں جین زی ایسی, جین زی انفارچونیٹلی پیدا ہی اس دور میں ہوئی ہے, وہ اس سے پیچھے نہیں رہ سکتے. لیکن اگر آپ ایک بچے کی لمٹ, ایک باؤنڈری بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں تک جانا, اس سے آگے نہیں جانا, ٹھیک ہے, یہاں اس کے بعد یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن. رائٹ. آپ اپنا ٹیسٹ تو دیجیے اپنے بچے کو. اور اگر دونوں ہی پیرنٹنگ جاب کر رہے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں ہے, تو بچہ تو بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہو جاتا. وہ کیسے ٹائم مینیج کرے؟ ارلی ایئرس تو بچے کے لیے ماں باپ کا ہونا, دونوں کا ہونا. اب یہ ٹائم ہے کہ دونوں جاب کریں, ہم منع نہیں کر سکتے, یہ ٹائم ہماری ضرورت ہے. اگین پہلی بات کہ بچہ پیچھے کس کے پاس ہے, وہ اس کی ٹریننگ کیا کر رہا ہے. رائٹ. اچھا جب ماں باپ آتے ہیں تو بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. اب کوالٹی ٹائم کس کا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے صرف اس سے بات کریں جس میں تیسری کوئی چیز شامل نہ ہو, کسی قسم کی. آپ جب اس کے ساتھ وہ ٹائم گزارتے ہیں نا, تو بچے کے لیے وہ بھی بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ مجھے میری کہ بچے کو ماں اور باپ دونوں چاہیے. اگر باپ ورکنگ ہے, لیٹ نائٹ بھی آتے ہیں, پلیز ہیو سم ٹائم, ان کے روم میں چلے جائیں, ان کے ساتھ بیڈ پہ لیٹ جائیں تھوڑی دیر, کیونکہ تربیت کا پارٹ دونوں طرف سے, جو باپ سم ٹائم چیزیں سکھاتے ہیں وہ ماں بھی نہیں سکھا پاتی. اکثر بچے باپ کی زیادہ سنتے ہیں, ریلیشن ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے, جو بات, اور پلیز ہیو میوچل انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمیونیکیشن. انٹرفیئر نہ کریں دونوں پیرنٹ. جب کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا تو اگلی روک دیتی ہے, آپ کیوں ڈانٹتے رہتے ہیں ہر وقت. یا ماشاء اللہ سے ہماری دادی نانی, ان کا بڑی محبت ہوتی ہے, پلیز ہونی چاہیے. لیکن اب آپ کا ٹائم بھی تھوڑا سا نکل چکا ہے, ایک نئے ٹائم سے, نئے لحاظ سے لیٹ دیم ڈیل. گھر کے کچھ رول سیٹ کر دیں کہ یہ رول ہوگا, سونے کا یہ ٹائم ہوگا, کھانے کا یہ ٹائم ہوگا. ڈسپلنڈ یس, دیر از نو ڈسپلن ان لائف اینی مور. کب اٹھنا ہے, کب سونا. بچہ آپ یقین کریں کہ ارلی ایئرس کے بچے صبح سو رہے ہوتے ہیں, کیوں, یہ رات 12 بجے تک جاگ رہا ہوتا ہے, جاگ رہا ہے. ہاں 9 بجے, 2 بھی لیٹ ہے, آپ 8 بجے اس کو بیڈ پہ پہنچا دیں تو یہ ایکٹیو ہوگا. نہیں کر رہے, ہم مجبور ہیں. ہم ان کا سرکیڈین ردم شروع سے بچپن پیدا ہوتی خراب. اگر آپ نے گھر میں ڈسپلن نہیں لائے, آپ نے اگر ٹائم ٹیبل فالو نہیں کیا, تو یہ بچے پھر وہی بات ہے, یہ اپنی مرضیاں کریں گے, اس ٹائم پہ جا رہے ہیں. اچھا میں سمرین, ہمیں لاسٹلی ہمارے پیرنٹس کو جو بھی دیکھ رہے ہیں یا بچے بھی اگر دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسج ہے, تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ سن کے کسی کو کوئی عقل آ جائے. میں اکثر یہ میسج دیتی رہتی ہوں, آئی ہوپ کہ کوئی سنتا بھی ہو, ضرور سنتے ہوں گے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں, بچوں کو ہوا نہ بنائیں, نہ آج کل کے زمانے کو ہوا بنائیں, نہ ٹیکنالوجی کو ہوا بنائیں. یہ ہماری ضروریات ہیں, اسینشلز ہیں, لیکن آپ کی پرائرٹی پہ آپ کے بچے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, ان کو سوسائٹی کے سہارے مت چھوڑ دیں, اس کو اسکول کے اوپر نہ چھوڑ دیں کہ اسکول ٹریننگ کرے گا. آپ کی پرائرٹی پہ دنیا کی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے فوکس کریں. فوکس ہوتا ہے نا, یہ میرا فوکس ہے, یہ میری پرائرٹی ہے. ہم گھر سجاتے ہیں, ہم کھانا بڑا اچھا کھاتے ہیں, سراؤنڈنگ ہماری اچھی ہونی چاہیے, اچھے اسٹیٹس ہونا چاہیے, اچھی گاڑی ہونی چاہیے. تو کیا اچھے بچے, ڈسپلن بچے نہیں ہونے چاہیے؟ اور وہ صرف آپ ہیں. جو آپ ان کو بنا دیں گے, جو تربیت آپ ان کی کر دیں گے, زمانے میں وہ انشاءاللہ سکسیسفل بھی ہوں گے. ورنہ بچہ ساری عمر بلیم کرتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا. بالکل ٹھیک بات ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بچہ بلیم کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال نہیں کیا. وہ ٹائم مت آنے دیں,
اس سے پہلے ہوتا وہ پیرنٹس بچوں پہ بلیم کرتے ہیں اور بچے پیرنٹس پہ یہ بلیم چیز کرتے نہیں ہونی ہیں, چاہیے. دونوں کوئی اپنی رسپانسبلٹیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے ویورس کو بھی بہت سی چیزیں اور بہت سی آئی تھنک وہ ریوائیو ہو گئی ہیں, اور یہ بڑی بیسک چیزیں تھیں جو آپ نے بتائی ہیں, لیکن ہم ان سے شاید بہت دور ہو گئے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھی, ملاقات کر کے بھی, اور آپ کی باتیں سن کے بھی. آئی ایم شیور ہمارے ویورس کو بھی اب سمجھ آ جائے گی کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے اس سوسائٹی کے اندر لے کر چلنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ خود کے ساتھ کیسا ان کا ایک ریلیشن شپ اور ایک بانڈنگ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جس کی سب سے زیادہ کمی ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی another podcast. اللہ حافظ.